أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسترحنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلنك معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون صدق الله العظيم. وَلَقَدْ أَخَذْنَا اور البتہ یقیناً وَأَخَذْنَا ہم نے پکڑ لیا آل فرعون کو بالسنین یعنی کہ تو یعنی قحط سے ونقص من الثمرات لعلہم یذکرون اور ثمرات کے پھلوں کے اور کے نقصان سے لعلہم یذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں فَإِذَا جَاءَتْهُمْ حَسَنَةٌ جب بھی آتا ان کے پاس کوئی آتی ان کے پاس کوئی خوشحالی آتی قَالُوا لَنَا هَذِهِ تو وہ کہتے کہ لنا یہ ہمارے لیے هذه یہ ہمارے لیے یعنی یہ ہمارا حق ہے وَإِن تُصِبْهُمْ اور جب آتی ان کے پاس سیئۃ کوئی مشکل یا مصیبت یا طیروا تو وہ پھر وہ نحوست جو ہے نا نحوست کا ٹھہراتے بھی موسیٰ و من معہ موسیٰ علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں ان کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے الا خبردار انما بے شک طائرہم ان کی نحوست عند اللہ اللہ کے پاس ہے ولیکن اور لیکن اکثرہم لا یعلمون ان میں سے اکثر نہیں جانتے وقالو اور انہوں نے کہا مہما تأتنا بھی کہ اگر تو لے آئے اس کی اگر ان کو جو بھی تیرے پاس تو لائے گا فہما تأتنا بھی جو کچھ لائے گا من آیتن کوئی نشانی میں سے لتستحرنا بها اور تو اس سحر کر دے گا جادو کر دے گا ہم پر اس کے ذریعے وما نحن لک بمؤمنین ہم اس پر ایمان لانے والے یا یقین کرنے والے نہیں ہیں فارسلنا پھر ہم نے بھیجا علیہم ان کی طرف یا ان پر بھیجا طوفان والجرادہ اور ٹڈی دل والقمل اور جوئیں والضفادع اور مینڈک
والدما اور خون، آیات مفصلات نشانیاں مفصلات جو ایک دوسرے کے ایک کے پیچھے یعنی الگ الگ نشانیاں آئی ایک کے پیچھے ایک۔ فاستکبروا پس انہوں نے تکبر کیا، وکانو اور وہ تھے قوما مجرمین مجرم لوگ یا مجرم قوم۔ فلما وقع اور جب ان پر عذاب واقع ہوا، لما وقع علیہم الرجز علیہم ان پر رجز عذاب، قالوا انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ ادع لنا ربک دعا کرو ہمارے لیے ربک اپنے رب سے، بما عہد عندک اس عہد کی وجہ سے جو تو اس نے تم سے کیا ہے، لئن کشفتا اور اگر کشفتا دور کر دیا تو نے عن الرجز ہم سے عذاب، لنؤمنن تو بضرور ہم ایمان لے آئیں گے لکا تجھ پر، ولنرسلن اور ضرور ہم بھیج دیں گے معاکا تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ فلما اور جب بھی کشفنا ہم نے دور کر دیا عنہم الرجز ان سے عذاب، الی اجل ایک مدت تک، ہم بالغوہ ہم وہ یعنی بالغو جس تک وہ پہنچنے والے تھے، اذا ہم ینکسون تو اچانک وہ دفتن وہ ینکسون وہ اس کو توڑ دیتے تھے، اپنے عہد کو جو کیا تھا تو اسے توڑ دیتے۔ فانتقمنا پس ہم نے انتقام لیا من ان سے، فاغرقناہم پس غرق کر دیا ہم نے انہیں، فی الیمی سمندر میں، بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا اس وجہ سے کہ بِأَنَّهُمْ کہ بے شک وہ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا انہوں نے جھٹلائی ہمارے آیات کو، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ اور وہ ان سے غافل تھے۔ وَأَوْرَثْنَا اور ہم نے وارث بنایا القوم اس قوم کو، الذین وہ کانوا یستضعفون جو کمزور سمجھے جاتے تھے، مشارق الارض زمین کے مشرقوں کا، مغاربہا اور اس کے مغرب کا، التی بارکنا فیہا اس میں جس میں ہم نے برکت رکھی، بارکنا ہم نے برکت رکھی فیہا اس میں، وتمت اور پوری ہو گئی کلمت ربک تیرے رب کی بات، حسنا اچھی، علی بنی اسرائیل کے معاملے میں، بما صبر اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا، ودمرنا اور ہم نے برباد کر دیا یا ہم نے انہیں تباہ کر دیا، ما کان یصنع اس کو یصنع جو وہ بناتے تھے فرعون جو کچھ وہ بنایا کرتے تھے، وقوم ہو اس کی قوم، وما کانوا یعرشون اور وہ جو بلند کیا کرتے یعنی جو محلات بلند کیا کرتے ان کو ہم نے برباد کر دیا۔ تو جیسے کہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی اور بنی اسرائیل اس کی فرعون کے بارے میں پچھلے 2 رکوع سے پڑھتے آ رہے ہیں، وہ بھی انہیں کے متعلق ہے کہ یہ کئی ہم نے جیسے پڑھا 2-3 رکوع اور ان کے متعلق چلیں گے۔ تو یہاں جیسے ہم نے پڑھا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ نے کہا پھر دیکھتے ہیں کہ تم کیا کرتے جو تمہیں اس سرزمین کا خلیفہ جانشین بنایا جاتا اور تمہارے دشمن کو مار دے، پھر تم دیکھتے ہیں کیا کرتا۔ اس کے بعد یہ آ رہا ہے کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَا فِرْعَوْنَ پھر ہم نے پکڑا فرعون کو بِالسِّينِ وَقْسِم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ یعنی ان کو پکڑا انہیں پھر قحط سالیوں سے پیداوار کی کمی سے۔ تو انہیں کہ جب ہوتا ہے کہ جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون ہے کہ جب ایک رسول کی بات نہیں مانی جاتی کسی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی چھوٹے موٹے عذاب ان کی طرف بھیجتے ہیں، ان کو مشکلات میں ڈالتے ہیں کہ شاید قوم جو ہے وہ سدھر جائے، ان کو کچھ اس کی اکڑ ختم ہو جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پہلے پڑھتے ہیں کہ ہر قوم جب بھی نبی آئے تو ان کو اس کی قوم کو کچھ مشکلات میں ڈالا گیا تھا کہ وہ عاجزی اختیار کریں، مگر یہاں کیا ہوا لقد اخذنا آل فرعون اور جب فرعون کو قحط سالی پیداوار کی کمی سے پکڑا کہ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، یعنی جادوگر شکست کھا جانا ان کے ایمان لانے کے بعد فرعون کے بعد یہ تو ان کو واضح ہو چکی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور دنیا و آخرت کی بھلائی اسی میں ہے کہ اس میں ایمان لایا جائے، لیکن وہی غرور اور ان کا تکبر جھوٹی معبودیت جو انہوں نے گڑھی ہوئی تھی ان کے کفرات پر وہ اڑے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اس کے قوم کو قحط سالی مبتلا کیا کہ اب شاید یہ توبہ کی توفیق حاصل ہو جائے ان کو، لیکن ان کا کوئی فائدہ ان کو نے کوئی حاصل نہیں کیا، نہ وہ اپنی ہٹ درمی سے باز آنے والے نہیں تھے۔ تو پھر انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ اس پہ نہیں، مطلب دوسرے طریقے سے پھر ان کو اس
پریشانیوں کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خوشحالی میں، جو تنگی ہے خوشحالی میں بدل دیتے ہیں، تاکہ خوشحالی کی وجہ سے شاید ان کو اس کو فائدہ اٹھا، لیکن اس کا بھی ان کو کوئی فائدہ نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشحالی اور امن کی جو آفت کی کڑی آزمائش میں مبتلا کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے فخر و تکبر میں بڑھتے ہی چلے گئے۔ قحط سالی آئی تو کہنے لگے کہ سب موسیٰ اور اس کے ساتھی کی وجہ سے، جب بھی ان کے ساتھ کوئی مصیبت مشکل آئی تو انہوں نے طیروا بموسیٰ ومن معہ کہ بھئی یہ ان کے نحوست کی ان کی وجہ سے، اور جب کوئی آتی ہے ان کے پاس اچھائی تو کہتے ہیں یہ تو ہمارا حق ہے، یہ تو ہمارے منصوبہ بندی ایسی کی کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو اس کو کوئی حصہ ڈالتے نہیں، اپنی ہی کارکردگی ہم اپنی صلاحیتوں پہ ناز کرتے کہ ہمارا حق ہے، ہم نے ایسی زبردست منصوبہ بندی کی کہ ہمیں فائدہ ہوا۔ مگر یہاں اس بار آ کے جا کے طائرکم، یہ یعنی کہ نحوست، طائر کہتے ہیں اصل میں اڑنے والے پرندے کو، طائر کہتے ہیں پرندے کو، یعنی کہ ان کو یہ ان کا ایک طریقہ تھا کہ وہ پرندے کو اڑایا کرتے تھے، اگر پرندہ اڑا اور اگر وہ اڑ کے بائیں طرف چلا جاتا تو وہ کہتے کہ جی یہ بدفعال ہے، اور اگر دائیں طرف اڑ جاتا تو کہتے کہ یہ اچھا فعال ہے، یعنی فعال نکالتے تھے پرندے سے۔ ایسا لفظ جو ہے وہ بالکل اس فعال کے لیے استعمال ہونے لگ گیا، تو یہ طائر، طائر کا لفظ ہے ویسے پرندے کو، لیکن یہاں پہ طائرکم نحوست کے لیے، بری چیز نحوست کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا طیروا بموسیٰ، پھر موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ساتھی کی نحوست پہ ڈال دیتے، الا خبردار انما طائرهم عند اللہ، خبردار تمہاری جو ہے وہ ان کی جو ہے نحوست اللہ کے پاس ہے، ولیکن اکثرهم لا يعلمون، اکثر لوگ ان میں سے جانتے نہیں ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدشگونی شرک ہے، یعنی بدشگونی کرنا، اس طرح کے نفال نکالنا شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، 3 دفعہ فرمایا۔ تو فرمایا کہ ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو ہی جاتا ہے، مگر اللہ عز و جل اسے توکل کی برکت سے زائل کر دیتا ہے، یعنی کسی کو ہو تو پھر اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ آگے پھر کیا کہتے ہیں، پھر آتے ہیں کہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو وقالو، پھر انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اے موسیٰ اگر تو کرے گا تو وقالو مہما تاتنا بھی من آیت استسترنا بها، کہتے ہیں کہ اے موسیٰ تو ہمارے اوپر خواہ کوئی بھی نشانی لے آ تاکہ اس سے ہم پہ جادو کرو، یعنی وہ جو بھی نشانی لاتے تو ان کو انہوں نے جادو ہی سمجھنا تھا، کہ ان کا یہ خیال تھا کہ موسیٰ صاحب ہم پہ یہ جادو کر رہے ہیں، تو یہ کہتے ہیں قالوا مہما، تو وہ بھی کوئی لے آئے گا ان میں سے کوئی نشانی استستہرانا کہ تو جو ہم سے اس پہ سحر کر دے، جادو کر دے بھی، یا اس کے ذریعے فما نحن لک بمؤمنین، تو ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی ہم تو اس پہ یقین کرنے والے نہیں ہیں، تو کوئی بھی مان لے، یعنی کہ ان کو بالکل ان کا یہ تھا کہ اپنے جادو کے زور سے مصیبتیں لا رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم اس پہ ایمان لے آئیں گے، ہم مان لیں گے اس کو عدد کے اثر سے، تو ایسا ہرگز ہو نہیں سکتا، ہم تمہاری بات ماننے والے بالکل بھی نہیں ہیں، یعنی بالکل اس کو قطعی انہوں نے صاف انکار کر دیا، ہم تیری بات کا یقین کریں گے ہی نہیں، یعنی ان کو بالکل غرور اتنا بڑھ گیا کہ جو چاہے نشانے تم لے آؤ ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو یہاں طوفان، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا لاتے ہیں پھر وقالوا ما متعت نبی من آیات استثنى بها وما نحن لك بمؤمنین، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ عذاب بھیجے باری باری، ایک کے بعد ایک، ان کے عذاب اور قوم پہ عذاب آتا رہا کہ شاید ان قوم کے اس کو عقل آ جائے، مگر آنے والے نہیں ہوں۔ فارسلنا علیہم الطوفان، اور پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجے، طوفان سے مراد ہے کہ آسمان سے موسلادھار بارش ہے، دریاؤں میں سخت طوفانی جس سے کھیتوں اور پھلوں کو تباہ کر دیا، اور انسان جو ہے وہ مرنے لگے، جب سیلاب آئے گا تو لوگ مریں گے۔ والجرادہ، اور جراد کا ٹڈی کو، یہ جو ہے والجرادہ اور ٹڈیاں، ٹڈیاں بھیجیں، جب ٹڈیاں آتی ہیں تو پھر فصل پہ پڑتی ہیں تو ساری فصل تباہ تو کھا جاتی ہیں۔ والقملہ، اور یہ انہوں نے قملہ یعنی کہ اس کے ہیں اسے جوئیں بھی ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے، اور چھوٹے موٹے جو پرند ایسی چیزیں جو ان کو نقصان پہنچا، جس میں گن بھی ہوتا ہے، جو گیہوں وغیرہ کے جو ہوتے ہیں گندم وغیرہ ان کو کھا جاتا ہے، وہ گن لگ جاتا ہے ان کو، وہ بھی اسی میں قمل میں شامل ہوتا ہے، یعنی یہ ٹڈیاں ہو گئیں، پھر قمل جوئیں ہو گئیں، ودفادیہ اور مینڈک، و دم آیات مفصلات، اور خون آیات مفصلات، اور بار بار یعنی وقفے وقفے سے یہ چیزیں آتی گی ان کے پاس،
ان کو ہوا تھا یہ تھا کہ اتنا ان کا برا حال ہوتا تھا کہ جہاں دیکھتے کہ جی ہر کسی کو جوئیں پڑ گئیں جسم میں اور کپڑوں میں اور بالوں میں پیدا ہو جاتی تھیں، ان کا کیڑا جو غلے میں لگ جاتا تھا اس کو بیشتر کھا جاتا تھا، اور مینڈک کا یہ حال تھا کہ گھروں میں، کھانوں میں، غلوں میں، بستروں میں، ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک نظر آنے لگتے، اور دم سے مراد یہ کہ ان کی نہروں اور کنویں کا پانی خون میں بدل گیا، یعنی کہ جہاں دیکھتے خون، پانی پینے لگے تھے وہ بھی خون آ جاتا، مچھلیاں مر گئیں، نہروں کا پانی بدبودار ہو گیا، اتنا اگر وہ پانی پیتے تو اس میں بھی خون، کھانا کھانے لگتے تو وہاں بھی خون آ جاتا، اور یہ کچھ لوگوں نے اس کا دم سے یہ بھی، لیکن نکسیر چھوٹنا ہے ان کے ہر شخص کی ناک سے خون جاری ہو گیا، تو یہ اس طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ اتنے بھیجے، ان پہ عذاب، چھوٹے چھوٹے عذاب، چھوٹے چھوٹے کہ اتنی مشکل زندگی گزر گئی، مگر اس پہ وہ پھر بھی انہیں فاستکبر وہ قانون قوم، پھر بھی وہ تکبر ہی کرتے ہوئے قانون قوم مجرم قوم تھے، یعنی قطعی طور پر ایمان لانے والے تھے ہی نہیں، مگر ایک وقت آیا کہ جب وہ بھی آخر تنگ آئی کہ لما وقع علیہم الرجز، اور جب ان پر واقع ہو گیا ان پر عذاب، یعنی ایک وقت آیا کہ وہ تنگ آ گئے، تو پھر وہ انہوں نے کیا کہا کہ جب پھلنا لما وقع علیہم الرجز قالوا یا موسیٰ، پھر انہوں نے کہا ہے موسیٰ ادع لنا ربک، تو ہم پہ دعا کر ہمارے لیے رب کا، اپنے رب سے، بما عہد جو تیرے پاس، جو تیرا اس سے، یعنی وہ مانتے تھے، ان کو پتا تھا کہ اللہ یہ دعا کریں گے تو ہٹ جائے گی نہ، یہ پریشانیاں ہم سے دور ہو جائیں گی، اور پھر یہ کہ پھر وہ اللہ ان سے آ کے کہا کرتے تھے کہ، اور بار بار ان سے کتنی دفعہ، ہر دفعہ جب بھی آتا ان کے پاس آتے اور ہر دفعہ یہی کہتا ان کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ونرسلن معک بنی اسرائیل، کہ اگر تو نے ہم سے دور کر دی تو اس عذاب کو تو ہم یقیناً تیری بات مان لیں گے، یہ لنؤمنن کا مطلب ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ جب آمنا کے ساتھ لام جب آتا تو جیسے لاقا، تو پھر یہ عقیدے والا ایمان نہیں ہوتا بلکہ اس کی بات کو سر سے انداز و ماننے کو معنی دیتا ہے، لہذا لنؤمنن کا مطلب یہ ہے کہ ہم لازماً تیری بات مان لیں گے، لیکن جب اس باعث فعل کے ساتھ جب با کا صلہ ہے تو جیسے ہم کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اس کے پورے معنی پورے وثوق اور یقین اور گہرے اعتماد کے ساتھ ایمان لانے کے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ ہم تیری بات مان لیں گے، اس سرسری انداز میں ہم تیری بات مان لیں گے، اسی طرح کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ضرور بضرور، ہم ضرور تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے، دو ہی مطالبے تھے نا کہ تیری میری بات مان لو اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیجو، تو یہ جب بھی ان پہ طوفان آتا ہے، ان کو مصیبت آتی تو یہ آ جاتے، اور بار بار ان سے جب بھی آیا اس کے بعد وقف حالانکہ ایک ساتھ تو آئے نہیں، مگر ہر دفعہ آتے اور ہر دفعہ یہ بات کرے، موسیٰ علیہ السلام بھی ہر بار ان کے لیے دعا کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے یہ عذاب ہٹا دیتے، پھر ہوتا ہے کیا فلما کشفنا عنہم الرجز، اور جب ہٹا دیتے ہم ان سے جو وہ عذاب الی اجل، ایک خاص مدت تک کے لیے، ہم بالغ جس تک وہ پہنچتے، یا انہوں نے جو وعدہ کیا تو اس تک پہنچتے، ہم یعنی کو پھر وہ اس کو چھوڑ دیتے، اس وعدے کو توڑ دیتے، جو انہوں نے عہد کیا اس کو ہمیشہ انہوں نے توڑ دیا، جب بھی آئے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی اور پھر اس کو ہوتا یہ کہ وہ اس کو توڑ دیتے، جب بھی بنی اسرائیل، جیسے ہمیں پتہ ہے کہ اس زمانے مصر کے اندر بنی اسرائیل کیسے تو بالکل حکمرانوں کے غلاموں کی طرح تھی، وہ بچارے ان کے ساتھ فرعون ان کے مشکل اور بھاری کام بگار انہیں سے کرایا کرتے تھے، قوم غلام انہوں نے بنایا ہوا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو تو یہ تھا کہ میں کسی طرح اپنی قوم کو یہاں سے نکال لوں، اور جس طرح رام مصر کی تعمیر کے دوران ہزاروں بیچارے اسرائیلی جو ہے وہ بے مشقت کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے، مگر ان کو اسی لیے ان کا تھا کہ کسی طرح یہ یہاں سے نکل جائے، مگر وہ نکالنے کو، اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں، کیونکہ اگر وہ چلے جاتے ان کا کام کس نے کرنا تھا، تو وہ اسی لیے پھر ان کو ہر بار وہ اپنا یہ یہاں پہ اس کو توڑ دیتا ہے، اپنے نقص کو، اپنے عہد کو کرتے ہوئے چھوڑ دیتے، پھر ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر کا ایک وقت آتا ہے، لیکن ہم ایک وقت آتا ہے جب پھر ہم نے ان سے انتقام لیا، وَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا، فَأَغْرَقْنَاهُمْ، پھر ہم نے غرق کیا انہیں، فِي الْيَمِّ، سمندر میں، بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا، کس وجہ سے کہ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ ان سے غافل تھے، یعنی ہماری آیات سے وہ غافل تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کا انتقام لیا اور ان کو غرق کر دیا، یہ تو ہم بعد میں پڑھیں گے کہ کس طرح وہ لے کے نکلے، ان کا پیچھا کیا گیا، ان کے پیچھے فرعون بھی آیا، اور وہ آگے جب ان کا قصہ آئے گا دوبارہ
ہم نے ویسے بڑا بار بار ان کے بارے میں، موسیٰ السلام کے بارے میں تو بہت زیادہ بیان ہوا ہے. تو جس طرح پھر دریا میں کس طرح غرق ہوا اور فرعون مرتے مرتے بھی کیا کرنے لگا، اس کا بھی آگے جیسے سورہ طٰہٰ میں آئے گا، وہاں پہ فرمایا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا. بلا شبہ یقینا ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے جا، بس اس کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنا. لا تخافوا درکم ولا تخشا، اور تو نہ تو پکڑے جانے کا خوف کھائے گا اور نہ تو ڈرے گا. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ، اور فرعون کے لشکروں نے اس کے ساتھ پیچھا کیا. فَغَشِيَهُمْ فِي الْيَمِّ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، اور تو انہیں سمندر سے اس چیز نے ڈھانپ لیا جس نے انہیں ڈھانپا، یعنی پھر وہ سمندر میں غرق ہو گئے. تو یہ سورہ طٰہٰ پڑھیں گے، اس میں تفصیل آئے گی کہ کس طرح انہوں نے پیچھا کیا گیا اور کس طرح انہوں نے اپنا عصا مارا اور سمندر میں پانی سے ہو گیا، وہ الگ سے ہو کر خشک راستہ بن گیا. تو جب یہاں سے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ، اور ہم نے وارث بنا دیا اس قوم کو جو قانون یستضعفون، جسے کمزور سمجھے، یعنی بنی اسرائیل کو یہ کمزور سمجھ جاتے تھے، یہاں غلام بنے ہوئے تھے. جس قوم کو انہوں نے غلام بنا ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے کیا کیا، وارث بنا دیا. کس کا بنا دیا؟ مشارق الارض و مغاربہا، مشرق اور مغرب کے زمین کا، یعنی کہ ایسی زمین کی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ یہ ایک خاص فقرے میں خوبصورت ردم پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یعنی مساعدت سمجھ ہے کہ بنی اسرائیل جو مصر میں غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، وہاں سے اٹھا کر پورے فلسطین کا وارث بنا دیا. اور عرض فلسطین کی خصوصی برکت کا ذکر تو سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں جیسے بارکنا حولہ کے الفاظ کے ساتھ ہو، جس میں ہم نے اس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھ دی. یہ سرزمین سیدہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد سینکڑوں انبیاء کہ مسکن اور مدفن کے حصے سے متبرک، اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک امتیازی نوعیت کی زرخیزی سے نوازا ہے. تو وہاں پہ باہر یہ تو بہت برکت والی زمین ہے، وہاں کا ان کو جو پھر ہے بنا دیا وارث. وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ الْحُسْنَى، اور تمام ہو گئی، پوری ہو گئی بات ربک تیرے رب کی، حسنہ ان کے بارے میں، رب کے بعد اچھا وعدہ پورا ہو گیا بنی اسرائیل کے بارے میں. اس وجہ سے وجہ کیا تھی؟ بما صبروا، انہوں نے صبر کیا، ثابت قدم رہے. تو انہوں کہا گیا تھا کہ ثابت قدم رہو، تو وہ ثابت قدم رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نجات بھی دی. جب موسیٰ السلام کی انہوں نے بات مانی اور صبر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات بھی دی اور انہیں وارث بنا دیا سرزمین کا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے اپنی زمین کا وارث بنا دیتے ہیں. ودمرنا وما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، اور ہم نے تباہ و برباد کر ڈالا سب کچھ جو فرعون اور اس کے قوم کے لوگ جو اونچے محلات بنایا کرتے تھے، یعنی اور باغات انگور کی بیلوں میں چھتریاں جو چڑھاتے تھے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برباد کر دیا. یعنی فرعون کے قوم کے ساری تعمیرات، ان کے سارے باغات وغیرہ ملیا میٹ کر دیے، کچھ نہ بچا. تو یہ ان کے ساتھ ہوا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو جو ہمیشہ جو بنائی گئی تھی غلام، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت دی اور ان کو وہاں سے نجات بھی دی اور ان کو فضیلت دی. مگر آگے یہ قوم کیا کرتی ہے وہ ہم پڑھیں گے اگلے دفعہ کہ یہ قوم کتنا کچھ کرنے کے باوجود جب وہاں سے نکلی ہے، دریا پار کرتے ہی ان کے کیا حرکتیں شروع ہو گئیں. تو بنی اسرائیل کے بھی تاریخ ہے، اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنی عزت دی اور کتنی یہ بڑی چہیتی قوم تھی، مگر یہ ان کی حرکتیں ایسی آئیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رسوا کیا. جو ہم سب کے ساتھ یہ قانون اللہ کا، جو نہیں اللہ کی بات مانتا اس کے قانون کے مطابق نہیں چلتا ہے، انبیاء کرام کے سلام انبیاء کرام کی بات نہ مانے تو اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رسوا کر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کے مطابق اور قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا وہ انجام نہ ہو جو ان کا ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پہ چلائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.